السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کے امت میں پیدا کیا۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ کتابوں میں پڑھے ہوں گے آپ، علماء سے سنتے رہتے ہوں گے، تقریروں میں، بیانوں میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی خاطر راتوں کو رویا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میری امت کو بخش دیجئے، میری امت کو بخش دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کریں، ان کے لباس سے محبت کریں، ان کی داڑھی سے محبت کریں، ان کے کردار سے محبت کریں، یعنی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کریں، اتنی محبت کریں کہ دیکھنے والے دیکھ کر کہے کہ دیکھو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جا رہا ہے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی گزرے ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے ایک فرشتہ میرے پاس آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے جانب سے ایک فرشتہ آیا، اور فرشتے نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب، اللہ تبارک و تعالی نے دو باتوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کو کہا ہے۔ دو باتیں کہی ہے اللہ تبارک و تعالی نے، لیکن ان دو باتوں میں سے آپ کو ایک بات کو اختیار کر لینا ہے۔ وہ دو باتیں کیا تھی؟ تو وہ فرشتہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آدھی امت کو بخش دیں گے، جنت میں داخلہ دے دیں گے، جنت میں داخل کر دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے آپ کو ساری امت کی شفاعت کی ذمہ داری لے لیجیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آدھی امت کو بخش دیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو شفاعت کی ذمہ داری لے لیجئے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آپ اپنی امت کی شفاعت کیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دوسری بات کو اختیار کر لیا تاکہ کل قیامت کے دن کوئی امت بچ نہ سکے میری شفاعت سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاطر کتنے روئے، کتنا گڑ گڑایا، رب کے سامنے اپنی امت کو یاد کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یاد کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کریں، اور ان کے جتنے افعال ہے، کردار ہے، لباس ہے، ان کے تمام سنتوں سے ہم تمام لوگوں کو فیضیاب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی سنتوں سے آراستہ